السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سلائی مشین کی خرابی سے تنگ آ کر میں نے مکینک کو بلانے کا فیصلہ کیا تھا جو مشین کو آ کر صحیح کر دے۔ وہ آیا، اس نے مشین دیکھی اور بولا، اس کا آئل بے حد گندا ہو چکا ہے، تم اسے فوراً بدلو۔ مکینک کی ہدایت کے مطابق میں نے فوراً ہی گندے تیل کی بوتل مشین میں سے بھر لی تھی۔ اب میں اسے پھینکنے والی تھی کہ اچانک بوتل کو ہاتھ لگا اور وہ سامنے کھڑے شخص کے کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گئی کیونکہ وہ فیکٹری کا انچارج تھا۔ میری اس حرکت پر وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں بری طرح شرمندہ تھی۔ فوراً کھڑی ہو کر اس سے معذرت کرنے لگی، سر میں نے جان بوجھ کر آپ کے کپڑوں پر آئل نہیں گرایا، غلطی سے ہو گیا ہے۔ لیکن انچارج بنا بغیر کوئی لفظ کہے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پین جو کہ بزرگ تھا ان کا پیغام لے کر آیا کہ مجھے دفتر میں بلایا گیا ہے۔ میں سٹ پٹا گئی مگر انچارج کی بات سننا بھی لازمی تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس حرکت پر وہ مجھے نوکری سے نہ نکال دے۔ ویسے بھی اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ابھی 2 ہفتے گزرے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگتے ہوئے انچارج کے دفتر میں پہنچ گئی، مگر اس نے جو بات کی تھی وہ حیرت انگیز تھی۔ میرا نام رابعہ ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ میری اماں کو میرے ابا سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کی زبردستی شادی کی گئی اور شادی کے کچھ سال بعد تک تو وہ جیسے تیسے شادی نبھاتے رہے۔ پھر 3 بچے ہونے کے بعد اپنی پسند کی عورت سے نکاح کیا، اماں کو طلاق دے کر دوسرے شہر جا بسے۔ یوں بیچاری اماں 3 بچوں کو لے کر کہاں جاتی، سو انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور وہاں رہنے لگی۔ انہیں بڑی اچھی سلائی آتی تھی، اسی وجہ سے گھر کا گزارا ہونے لگا۔ آس پڑوس کے لوگ بھی کچھ مدد کر دیا کرتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس بیچاری عورت نے اپنے بچے پال لیے۔ اب میں جوان ہو گئی تھی، میں چاہتی تھی کہ اماں اب سلائی کا کام نہ کریں۔ اماں نے مجھے بھی سلائی کڑھائی میں جھونک دیا اور میرے ہاتھ میں اتنی صفائی تھی کہ لوگ مجھ سے لباس سلوا کر خوش ہو جاتے۔ گھر میں رہ کر مجھے اتنی آمدنی نہ ہو رہی تھی۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول جاتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر کسی سلائی کی فیکٹری میں ماہانہ آمدنی کے طور پر کام کرو تو گھر کا گزارا اچھا خاصا چلے گا۔ یہ سوچ کر میں نے کام تلاش کرنا شروع کیا اور بڑی مشکل سے ایک کارخانے میں نوکری مل گئی۔ کارخانے کا ماحول نہایت گھٹن زدہ تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو یہاں کام کرتے تھے۔ کبھی آدمیوں کے کرتے سلوائے جاتے تو کبھی عورتوں کے لباس۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہ آتی کہ جو کپڑے سلوائے جاتے تھے وہ عام لوگوں کے ہرگز نہ لگتے تھے، بلکہ اتنے ڈھیلے ڈھالے لمبے کرتے سلوائے جاتے ایسا لگتا یہ انسانوں کے نہیں جنوں کے ہیں۔ میں تو یہی سوچتی تھی کہ شاید فیکٹری کا سارا مال کسی بیرونی ملک بھیجا جاتا ہے۔ عموماً دوسرے ممالک جیسے افریقہ میں زیادہ اونچے لمبے قدوں کے انسان ہوتے ہیں۔ فیکٹری میں کام کرنے جاتی تو مجھ سے پہلے سب لوگ موجود ہوتے۔ میں سوچتی کہ روزانہ ہی جلدی آنے کی کوشش کرتی ہوں مگر کبھی وقت پر نہیں پہنچ پاتی۔ وہاں جو انچارج تھا وہ بھی عجیب سا تھا۔ مجھے جاتے ہوئے 1-2 دن گزرے تھے، اچانک وہ میرا کام دیکھنے میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ جب تک وہ میرے سر پر کھڑا رہا میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور مجھے صحیح طریقے سے کام نہیں کرنا آ رہا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں کام کرنے والے تمام مرد حضرات تھے، صرف ایک بوڑھی خاتون تھی، اور بوڑھی خاتون بھی صرف صفائی کرنے کے لیے آتی تھی، اسی لیے بس میرے آگے پیچھے مرد حضرات ہی کام کرتے۔ میں زیادہ کسی سے بات نہ کرتی کیونکہ مجھے شروع سے ہی مردوں سے بات کرنے میں جھجک عجیب و غریب محسوس ہوتی تھی۔ میں نے غور کیا تھا، کارخانے کا ماحول شروع سے ہی عجیب و غریب سا تھا، مگر تنخواہ مناسب ہونے کی وجہ سے میرا جی نہ چاہا کہ یہاں سے کام چھوڑ دوں۔ اور پھر ایک دن جب میں باتھ روم میں گئی تو وہاں مجھے خون سے بھرے ہوئے ڈھیروں کپڑے ملے۔ مجھے ان کپڑوں کو دیکھ کر ابکائیاں آنے لگی۔ عجیب گندا باتھ روم تھا۔ تب سے میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ اسے استعمال نہیں کروں گی۔ دوپہر میں کھانے کا وقت ہوتا تو میں اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ بھی عجیب نفسیاتی بڑھیا معلوم ہوتی تھی۔ کھانے میں اکثر مرغی کے پائے یا پھر دل وغیرہ کھاتی۔ میں نے 2-3 بار ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے چپ کا روزہ رکھ کر آتی تھی۔ پھر انہیں یوں چپ دیکھ کر میں بھی چپ ہی رہتی۔ یہ فیکٹری اس جگہ پر تھی جو کہ آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں آنے جانے کے لیے کوئی سواری استعمال نہ کر سکتی تھی کیونکہ یہاں پر کوئی گاڑی یا بس نہیں آتی تھی۔ 10-15 دن ہی تو ہوئے تھے مجھے کام کرتے ہوئے، مگر لوگوں کے پراسرار رویے
اور پراسرار کارخانے کو دیکھ دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل ڈرا رہتا۔ اس کارخانے میں صرف 2 ہی رنگ کے لباس سلائی کروائے جاتے، کبھی ڈھیروں سفید کپڑے تو کبھی صرف کالے کپڑے۔ اور ایک دن میں حیران رہ گئی جب ایک لمبا چوڑا عجیب سی شکل والا آدمی کارخانے میں آیا اور کارخانے کے انچارج کو بولا مجھے 2 دن کے اندر اندر شادی کے سلے ہوئے سوٹ چاہیے، وہ بھی کافی تعداد میں۔ وہ شخص تو آرڈر دے کر جا چکا تھا مگر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ بیچاری پر شامت آئی تھی، کیونکہ انچارج نے کہہ دیا تھا جب تک اس کا آرڈر پورا نہیں ہوتا فیکٹری کے ورکرز اوور ٹائم کریں گے۔ اسی وجہ سے میں رات گئے تک گھر لوٹنے پر مجبور تھی۔ مجھے یوں اکیلے رات کو لوٹتے ہوئے ڈر بھی لگا اور اماں کہتی کہ بس چھوڑ دو فیکٹری سے، تم گھر پر کام کیا کرو، یوں تو میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں تمہارا انتظار کرتے کرتے۔ مگر میں نے اماں کو سمجھایا کہ صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد میں وقت پر گھر آیا کروں گی۔ اس دن بھی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے مشین خراب ہو گئی تھی جب غلطی سے انچارج کے سفید لباس پر وہ گندا آئل گر گیا۔ اس نے دفتر میں بلا کر مجھے جو سزا سنائی وہ تو حیرت انگیز تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم ہر روز فیکٹری کے ورکروں کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لایا کرو گی۔ اس کی بات پر میں حیران تھی مگر جب اس نے کہا میں روزانہ تمہیں پیسے دوں گا اس کام کے بدلے میں اس کی بات سن کر مطمئن ہوئی۔ ان کے کہے کے مطابق مجھے روزانہ لذیذ گوشت بنا کر لانا تھا۔ جب میں نے یہ بات اماں کو بتائی تو پہلے وہ بھی حیران ہوئی، پھر کہا اچھا چلو اسی بہانے ہمارے گھر میں بھی گوشت پک جایا کرے گا، ویسے بھی وہ مجھے لگتا ہے اچھی خاصی رقم دے گا۔ مگر لوگ اتنے کم تھے اور کھانا وہ اتنا پکواتا کہ ایسے لگتا 15 لوگوں کی بجائے 70-80 لوگوں کا کھانا ہے۔ جب پہلے دن میں پکوان لے کر گئی تو سب لوگ بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور تو اور وہ بوڑھی عورت بھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی رابعہ بیٹی تم نے تو آج میرے مزے کروا دیے۔ مردہ گوشت کھا کھا کر تو مانو میرے دانتوں میں درد ہو چکا تھا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور پھر میری نظروں کے سامنے مرغی کے پنجے اور وہی مردہ دل گھوم گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے منہ سے ٹپکنے والا شوربہ نہیں خون تھا۔ بڑھیا تھی یا کوئی عجوبہ، بہرحال جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی میں اسے بخوبی پورا کرنے کی کوشش میں تھی۔ اور پھر جب یہاں مجھے کام کرتے ہوئے 1 ماہ گزر گیا، میں تنخواہ لینے کے لیے انچارج کے دفتر میں گئی۔ ان کی بات سن کر مجھے دروازے پر رکنا پڑا۔ وہ اپنے سامنے انسان سے بیٹھا بات کر رہا تھا اور اس کا کہنا تھا تم جتنے زیادہ کفن سلواؤ گے اتنی ہی خوشی ہوگی، کیونکہ پچھلی بار ہمارے لوگوں کے بھی اتنے ہی کفن سلوائے گئے تھے، یاد رکھنا کم نہ ہو زیادہ ہونے چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں دروازے پر ہی رک گئی۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی تھی، کیونکہ پورے کارخانے میں سفید کپڑا ہی تو رکھا تھا۔ ڈرتے کانپتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ پھر جب میں نے انچارج کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، کالے ڈیلوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ انچارج مجھے ڈانٹنے لگا کہ تم بنا اجازت اندر کیسے آ گئی؟ میں الٹے قدموں باہر آ کر مشین پر بیٹھ گئی اور سلائی کرنے کے لیے کپڑے اٹھا لیے۔ چاروں طرف میں نے نظریں گھما کر دیکھا، ہر کوئی سفید لباس سینے میں مگن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لٹھے دار سفید کاٹن کا کپڑا تھا جسے میں اب تک کرتے سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ عجیب سا شخص کون تھا اور اس کی آنکھوں میں اتنی سفیدی کیوں تھی، یا شاید یہ میرا وہم ہو۔ یہی سوچ کر میں خود کو مطمئن کرتی رہی اور میں نے فیصلہ کیا جو ہی تنخواہ مل جائے گی یہ کام چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی اس طرح کی جگہ پر کام کرنا میرے لیے کسی عذاب سے کم ثابت نہ ہو رہا تھا۔ اور تو اور روزانہ اتنے کلو گوشت بنا کر لانا، اماں کو اس سلسلے میں پریشان کرنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انچارج لائنوں میں چکر لگانے آیا، وہ سب کو چیک کرتا کہ کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب وہ میرے پاس آ کر رکا تو میں نے کہا مجھے تنخواہ نہیں ملی، مجھے تنخواہ چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا تنخواہ تو مل جائے گی، لیکن اگر تم یہاں سے کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ سوچ لینا اگر کوئی اس کارخانے میں ایک بار کام کرنے آ جائے تو وہ یہاں سے میری مرضی کے بغیر کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ تم یہ کام چھوڑو گی۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے تنخواہ کا خاکی لفافہ نکالا اور میری مشین پر رکھ کر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ بھلا اس نے میرا ارادہ کیسے جان لیا کہ میں یہاں سے کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تنخواہ مل گئی تھی، دل چاہنے لگا فوراً اڑ کر اماں کے پاس چلی جاؤں
کیونکہ یہ میری زندگی کی پہلی تنخواہ تھی۔ میں اسے اماں کے ہاتھ میں دینا چاہتی تھی، مگر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے آج بھی اوور ٹائم تھا۔ مجھے رات دیر تک کام کرنا تھا۔ اچانک مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہوئی تو میں نے سوچا اکیلے جانے سے بہتر ہے بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، مگر وہ اچانک کہاں غائب تھی، دکھائی نہ دے رہی تھی۔ عموماً وہ سیڑھیوں کی طرف ہوتی جہاں اکثر اندھیرا رہتا تھا۔ میں سیڑھیوں کے پاس گئی تو وہاں مجھے خون بکھرا ہوا نظر آیا۔ عجیب چپچپاہٹ فرش پر تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں نے خون کے دھبوں پر پیر رکھ دیا۔ میری چپل بھی خون میں لت پت ہو گئی۔ پھر میری نظر سیڑھیوں کے کونے میں دبکی بیٹھی بڑھیا پر پڑی، جو گوشت کی ہڈیاں چبا رہی تھی اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں وہیں خوف سے کانپتی لرزتی بامشکل دیوار سے جا لگی۔ اسی اثنا میں اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے ایک خون آلود مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا اس کے قریب مردہ بلی کا وجود پڑا تھا۔ وہ جھک کر اٹھی اور میرے پاس چل کر آئی۔ پھر بولی، یقین کرو لڑکی، میں نے اس بلی کو نہیں مارا، یہ تو خود مری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس پر ہاتھ صاف کر لوں۔ میں الٹے قدم وہاں سے بھاگ کر آئی۔ سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ اتنی طبیعت خراب ہونے لگی کہ کام کرنا مشکل ہو گیا۔ میری نظر اٹھی تو سامنے انچارج تھا، اس کے ساتھ وہ بڑھیا جو کہ کبڑے پن کا شکار تھی، ابھی بھی جھک کر چل رہی تھی۔ وہ انچارج سے دھیمے لہجے میں کچھ بتانے کے ساتھ میری طرف اشارہ بھی کر رہی تھی۔ بڑھیا وہیں رک گئی اور انچارج میرے قریب آیا۔ پھر مجھے تاکید کرنے لگا کہ لڑکی، ابھی ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے، کسی چیز سے بھی ڈر کر کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کل لازمی کام پر آنا ہے۔ میں نے خوفزدہ انداز میں سر ہلایا اور کہا، میں کام نہیں چھوڑوں گی، مگر ابھی مجھے گھر جانا ہوگا کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ راستے میں مجھ سے کوئی تنخواہ چھین لے۔ شکر تھا کہ اس نے مجھے گھر جانے کا اشارہ کر دیا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بڑھیا کی حرکتیں دیکھ کر اس کا خون میں لتھڑا ہوا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ تنخواہ ملنے کی جو خوشی تھی، اب تو وہ خوف میں بدل گئی تھی۔ میں نے اماں کو پیسے دیے تو اماں نے خوشی سے بحال ہو کر میرا منہ چوم لیا۔ ایسے لگتا ہے بیٹا، میری جوانی کی محنت رائے گاں نہیں گئی، تیری صورت میں اب مجھے محنت کا پھل ملنے لگا ہے۔ میں دل سے سوچنے لگی کہ اماں کو کیسے بتاؤں میں یہ کام چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ان کی خوشی یقیناً خاک میں مل جانی تھی۔ اب جو بھی ہو، مجھے ہر حال میں کام پر جانا تھا۔ ایک اماں کی خوشی کے لیے، دوسرا وہ انچارج جو بہت سخت مزاج کا لگ رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کام چھوڑ کے گھر بیٹھوں تو وہ گھر ہی مجھے لینے پہنچ جائے۔ کارخانہ 2 منزلہ تھا مگر اوپری منزل خالی تھی، کام صرف نیچے ہی ہوتا تھا۔ سفید کپڑوں کا آرڈر ختم ہو گیا تھا، اب کمپنی میں کالے رنگ کے کپڑے سلائی ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن انچارج وہاں کام کرنے والے ایک آدمی سے بولا، اماوس کی رات آنے سے پہلے یہ سارے کالے کپڑوں کا آرڈر پورا ہو جانا چاہیے۔ تمہیں یاد ہے نا، 3 قبیلوں تک یہ لباس پہنچانے ہیں اماوس کی رات، قبیلے جانا ہے۔ یہ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے۔ پھر وہ آدمی انچارج سے بولا، شہنشاہ آپ فکر نہ کریں، ہم یہ کام جلدی ہی نپٹا دیں گے، اس بار کسی کو ناراض ہونے کا موقع نہ ملے گا۔ میں بھی کان لگا کر چپکے سے ان کی بات سن رہی تھی۔ پھر ایک دن جب چھٹی تھی، میں گھر پر تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں اماں کی سہیلی رہتی تھی جن کا نام خالہ کلثوم تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، رابعہ بیٹی، اس کارخانے میں کام کرنے کے بعد تو تیرے نصیب بدلنے لگے ہیں۔ دیکھو تمہارے گھر میں روزانہ گوشت بنتا ہے اور تنخواہ بھی تجھے اچھی ملی ہے۔ تم میری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگوا دو۔ تم تو جانتی ہو ہمارے گھریلو حالات کتنے خراب ہیں۔ ان کی بات پر مجھے چپ لگ گئی۔ اب میں خالہ کو کیا بتاتی کہ جہاں میں کام کرتی ہوں وہ دہشت سے بھرپور ایک پراسرار جگہ ہے جس کے کئی 100 راز کھلنے ابھی باقی ہیں۔ ساتھ ہی میں انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہاں کپڑے نہیں، لوگوں کے کفن سلائی ہوتے ہیں، اور شاید سوگ والے کپڑے بھی۔ مگر میں منہ سے کوئی حرف نکال نہ سکی۔ انہیں تسلی دی کہ جی میں اپنے انچارج سے بات کروں گی۔ وہ خوش ہوئیں اور مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں۔ آج میں دوبارہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اماں میرے پاس آ کر بولی، رابعہ میں تمہارے لیے 2 نئے سوٹ لے کر آئی تھی، آج تم ان میں سے ایک پہن کر جاؤ۔ دیکھو، انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں لباس سے بھی عزت بنتی ہے، اسی لیے صاف ستھرا اور عمدہ لباس پہن کر جانا چاہیے۔ پھر ان کے بے حد اصرار پر میں نے گلابی رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔
آئینے میں جب میں نے اپنی صورت دیکھی تو حیران رہ گئی، کیونکہ روزانہ ہی میں وہ سیدھے سادھے لباس میں جاتی تھی، مگر آج جو پہنا تھا وہ انتہائی اچھا تھا۔ نہ جانے کیوں میں خود کو دیکھ کر مسکرا دی۔ آج میں کام پر آ گئی، پھر دل میں سوچا کہ شاید میں نے یہ کپڑے پہن کر غلطی کی ہے، کیونکہ انچارج کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ پھر دوپہر کے وقت جب میں کھانا کھا رہی تھی، وہ بڑھیا چلتی ہوئی آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے کراہیت محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ بولی، رابعہ بیٹی، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، مگر اتنا سج سنور کر اس فیکٹری میں آؤ گی تو ایسا نہ ہو ہمارے جنات کی نظر تم پر سے ہٹ ہی نہ سکے۔ اگر ایک بار وہ تمہارے پیچھے لگ گئے نا تو یاد رکھنا زندگی بھر تمہارا پیچھا نہ چھوڑیں گے۔ اس بات سے میں اچھل پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں آپ؟ کون سے جنات؟ پھر وہ کہہ لگا کر ہنسی اور بولی، ارے ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ان کے اس بیہودہ مذاق پر میرا دل ہول گیا۔ عجیب سن کی عورت تھی، نہ جانے انچارج نے اسے یہاں کیوں رکھا تھا، شاید مجھ جیسے کمزور دل لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ پھر ایک دن انچارج میرے پاس آیا اور بولا، ہم ایک مقابلے میں جیتے ہیں، اسی وجہ سے کل پوری فیکٹری میں خوشی کے مارے جشن منایا جائے گا۔ تم کل اچھے سے تیار ہو کر آنا، کھانا لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سارے ورکروں کی دعوت ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، ٹھیک ہے۔ گھر گئی تو سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کل کون سے کپڑے پہن کر جاؤں۔ پھر میں نے اماں کا لایا وہی دوسرا نیا سوٹ نکالا جو کہ نیلے رنگ کا تھا، اور وہی پہننے کا فیصلہ کیا۔ جب اگلے دن فیکٹری گئی تو وہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جا بجا خوبصورت دیے روشنیوں سے فیکٹری کو سجایا گیا تھا، پکوانوں کی مہک اڑتی پھر رہی تھی۔ کام کرنے کے لیے بیٹھی تو وہاں موجود ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا کہ آج تو بہت بڑا جشن ہے، کوئی بھی ورکر کام ہرگز نہیں کرے گا۔ میں بھی خوش ہوئی کہ چلو آج تو آرام ملے گا۔ آج فیکٹری میں نہ جانے کون کون سے اجنبی چہرے دیکھنے کو آئے ہوئے تھے، جن میں خواتین بھی تھیں تو مرد حضرات بھی۔ ان کے خوبصورت پہناووں کے سامنے میرا لباس انتہائی معمولی تھا۔ پھر ایک خوبصورت جوان لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، اچھا تو تم ہو رابعہ جو فرجاد کی محبوبہ بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ یہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ فرجاد نامی شخص تو یہاں کوئی نہیں۔ وہ نہ جانے مجھے دیکھ کر کیوں اس انداز میں بات کرنے لگی، حالانکہ مجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نہ تھی کہ کوئی دیکھ کر مجھ سے حسد کرے۔ تبھی انچارج آیا اور بولا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے تعریف کرنے کا انداز انتہائی سادہ تھا، جیسے وہ خلوص دل سے یہ بات کہہ رہا ہو۔ تبھی میری نظر اس نوجوان لڑکی کی طرف اٹھی جو مجھے انتہائی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نفرت کی وجہ مجھے تاحال سمجھ نہ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا جو کہ واقعی لذیذ تھا۔ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کھانا نہ کھایا ہو۔ میں سوچنے لگی کہ فیکٹری کا انچارج مہربانی کر دے اور مجھے یہ کھانا گھر لے جانے کی اجازت دے دے، تاکہ میں اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کھانا لے کر چلی جاؤں، کیونکہ اماں کے بغیر میں اپنے حلق سے ایک نوالا تک نہ اتارتی تھی۔ میں ابھی وہیں کھڑی تھی کہ اچانک وہ لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، فرجاد نے تمہیں اوپری منزل پر بلایا ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کون فرجاد؟ تو وہ میری بات سن کر ہنسی اور بولی، تم 1 مہینے سے یہاں کام کر رہی ہو، مگر آج تک تمہیں فیکٹری کے انچارج کا نام نہیں پتہ۔ اب اتنی بھی انجان نہ بنو، جاؤ دوسری منزل پر، انچارج تمہیں بلا رہا ہے۔ پھر میں جوں ہی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دوسری منزل پر کسی کا آنا جانا ہرگز نہ تھا، مگر آج دروازہ کھلا پڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید سر کوئی کام دینا چاہتے ہیں، یہی سوچ کر میں اوپر آ گئی۔ چاروں طرف ویرانی کاٹ کباڑ موجود تھا۔ میری نظر وہاں بنے کمروں کی طرف اٹھی۔ میں سوچنے لگی کہ فرجاد سر تو کہیں نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے یہاں مجھے کیسے بلوایا؟ پھر میں نے جوں ہی کمرے کا دروازہ کھولا، میرے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ وہاں خون سے لتھڑے ہوئے انسانی وجود پڑے تھے، اور جسم کفن کے اندر، باہر والا آدھا حصہ شدید زخمی حالت میں تھا۔ میں چیختے ہوئے نیچے آئی، سیڑھیوں پر سے گزرتے ہوئے میرا پیر پھسلا اور میں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں ایک گھر میں موجود تھی، جو کہ میرا ہرگز نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا، جس میں اگربتی کی دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں اٹھی تو دروازے سے سفید لباس والے شخص اندر آئے۔
وہ بولے، بیٹا میں نے تمہیں اس فیکٹری کے باہر بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ ارے بیٹی، وہ کارخانہ تو کئی سالوں سے بند پڑا ہے، تم وہاں کیا لینے گئی تھی؟ وہ نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ فی الحال میرے سر میں شدید تکلیف تھی، مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ چلو اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ بحفاظت تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے اپنا گلی محلہ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر میرا ذہن کسی تاریک صفحے کی طرح خالی تھا۔ دیر تک یوں ہی بستر پر پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فیکٹری کا خوفناک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ پھر میں ان بزرگ سے بولی کہ بابا جی مجھے اپنے گھر جانا ہے، میری ماں شدید پریشان ہو کر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے پیروں میں الٹی سیدھی چپل پہنی اور فوراً ان کے گھر سے نکل آئی۔ یہ علاقہ میرے لیے ہرگز نیا نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ہی میں گھر پہنچ گئی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ جو ہی گھر گئی تو ماں پریشانی سے رو رہی تھی۔ قریب ہی پریشان شکل لیے میرے چھوٹے بہن بھائی بھی بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ ایک دم سے کھل اٹھے، فوراً گلے سے لگا لیا۔ ارے بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ فیکٹری کا تو مجھے پتہ ہی نہ تھا کہ وہ کس جگہ پر ہے، ورنہ خود میں تجھے لینے آ جاتی۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے دوبارہ فیکٹری میں ہرگز نہیں جاؤں گی، بھلے ہی وہ مجھے زیادہ تنخواہ دے دیں، مگر ایسی جگہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جہاں مجھے شدید ذہنی اذیت اور خوف کا سامنا کرنا پڑے۔ اگلی صبح میں نے فیکٹری سے چھٹی کر لی۔ اماں کو یہ ہرگز پتہ نہیں تھا کہ میں وہاں سے کام چھوڑ چکی ہوں، بلکہ انہیں یہی لگا کہ شاید میں نے صرف آج کی چھٹی کی ہے، وہ بھی میں نے اپنی خراب طبیعت کی بنا پر۔ جب میں اگلے دن بھی فیکٹری نہ گئی تو اماں مجھے آ کر بولی، ارے رابعہ کیا ہو گیا، تمہیں کام پر نہیں جانا؟ میں نے کہا، کام وہاں بہت زیادہ ہے اور میری طبیعت خراب ہے، میں کسی اور جگہ کام ڈھونڈوں گی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ابھی تو حالات بدلنے کا وقت تھا، پھر نہ جانے کیوں یہ فیکٹری میں کام کرنے سے گریزاں ہیں۔ ابھی میرا دوسرا دن تھا کہ اچانک دوپہر کے وقت دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ دروازہ کھولنے کے بعد اماں ہانپتی کانپتی آئیں اور بولی، ارے بیٹا، ایک لمبا چوڑا انسان دروازے پر کھڑا ہے، وہ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ رابعہ فیکٹری کیوں نہیں آئی، ہمارا انچارج بہت غصہ کر رہا ہے، اب بتاؤ اسے کیا جواب دوں۔ میں سمجھ گئی کہ انچارج نے مجھے خالی دھمکی نہ دی تھی، بلکہ اس نے سچ کہا تھا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کام نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے بے دلی سے اماں کو کہہ دیا کہ انہیں کہہ دو کل سے آؤں گی کام پر۔ اماں بھی خوش ہو گئیں۔ پھر میں نے صرف ان کی خاطر دوبارہ اس دہشت زدہ کارخانے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب میں وہاں پہنچی میری حالت بیماروں والی تھی، چپ چاپ کام کرنے لگی۔ پھر وہاں کام کرنے والا بزرگ میرے پاس آیا اور بولا، انچارج صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ جب میں ان کے دفتر میں گئی تو کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے، تم یقیناً اس لڑکی کی باتوں پر پریشان ہو گئی تھی، سو اب فکر نہ کرو، اب یہ پریشانی تمہیں دوبارہ نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میں یوں ہی بے دلی سے سر ہلا کر دوبارہ آ کر کام کرنے لگی۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ نفسیاتی بڑھیا مجھے یہاں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ جب 3-4 دن تک مجھے وہ نظر نہ آئی تو میں نے انچارج سے پوچھا کہ وہ بزرگ عورت کہاں ہے جو یہاں کام کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی کچھ حرکتیں ناقابل برداشت ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے مجھے اسے یہاں سے نکالنا پڑا۔ وہ جس حرکتوں کے بارے میں بات کر رہا تھا میں جان گئی تھی، کیونکہ وہ واقعی کوئی شیطان سے جادوگرنی معلوم ہوتی تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، کیونکہ پوری فیکٹری میں میرے علاوہ اور کوئی عورت نہ تھی۔ میں سوچنے لگی کیوں نہ میں نازو کی بات کر لوں، ہو سکتا ہے انچارج اسے بھی کام پر رکھ لیں۔ جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا، ابھی ہمیں فی الحال صفائی والی عورت کی ضرورت ہے، اگر تمہاری نظر میں وہ ہوئی تو ہمیں بتانا۔ ان کی بات سن کر میں مایوس ہو گئی، کیونکہ نازو نوجوان لڑکی تھی، وہ ہرگز صفائی ستھرائی پر تیار نہ ہوتی۔ دن بدن گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انچارج کی نظریں مجھے بدلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، وہ مجھے اکثر دیکھتا۔ اب میں اس کی آنکھوں سے خائف رہنے لگی۔ پھر ایک دن وہ آیا اور بولا، تم ایک انتہائی اچھی لڑکی ہو جو کسی کی بھی آنکھوں کا خواب ہو سکتی ہے، سو میں نے فیصلہ کیا ہے میں تم سے شادی کروں گا۔ میں بدک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو عام سی لڑکی ہوں،
اور ابھی میں ہرگز شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے گھر کے حالات میں نے سنبھال رکھے ہیں۔ اس نے کہا تم شادی کے بعد بھی کام کر سکتی ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں بہت حیران ہوئی، گھر جا کر اماں کو یہ بات بتائی تو اماں نے کہا ارے اچھا ہے نا، تیرے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ پھر جب اس رات کو میں سوئی تو مجھے اپنے آس پاس ایک خوفناک آواز سنائی دی جو مجھے نیند سے جاگنے پر متواتر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، میرے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، میری چھوٹی بہن برابر میں ہی سو رہی تھی۔ جب سب لوگ گہری نیند میں تھے تو یہ آواز کس کی تھی، یہی دیکھنے کے لیے میں اٹھ کر صحن میں آئی۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے میرے سر پر زوردار حملہ کیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں کے سامنے تارے آ گئے۔ میں زمین پر گر پڑی، جس نے وار کیا تھا وہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر کسی نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، وہ کسی کے نادیدہ ہاتھ تھے جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور خود کو چھڑوانے لگی۔ ان ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور میرے کان میں سرگوشی سنائی دی، جس کا کہنا تھا اگر تم نے دوبارہ اس کا رخ کیا تو یاد رکھنا، ابھی تو تمہیں چھوڑ رہی ہوں مگر آئندہ مار کر ہی اس گھر سے نکلوں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر تم وہاں جانے سے باز نہیں آ رہی، پر جات صرف میرا ہے، اس کی شادی میرے سے ہوگی، نہ کہ تم اس کے سامنے آ کر اسے خود پر حاوی کرنے کی کوشش کرو۔ جس کا بھی لہجہ تھا نہایت دھمکی خیز تھا، مگر یہ لہجہ جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ میں لاچار و بے بس زمین پر پڑی تھی، نہ جانے میرا دوپٹہ کہاں تھا۔ بے ہوشی کی کیفیت میں جانے سے پہلے میں نے اماں کو خود پر جھکتے ہوئے پایا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو اماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر وہ بولی شکر ہے رابعہ تجھے ہوش آ گیا، میری تو جان نکلی جا رہی تھی، دیکھ تو صحیح تیری کیا حالت ہو رہی ہے، تیری گردن پر ناخنوں کے نشان ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے تجھے مارا ہے، بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا؟ میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اماں نے بتایا آج کلثوم بھی آئی تھی، اس نے جو مجھ پر انکشاف کیا وہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ اماں نے کہا کل نازو اور اس کی ماں تیری فیکٹری گئی تھی، جو پتہ تو نے انہیں دیا تھا، وہ آ کر بولی کہ نہ جانے تیری بیٹی کس فیکٹری میں جاتی ہے، جو پتہ اس نے ہمیں دیا ہے وہ تو کسی برسوں پرانی اجڑی ہوئی فیکٹری کا ہے، آخر اس سے پوچھ تو صحیح وہ وہاں لینے کیا جاتی ہے، اور کون کام کرواتا ہے اس سے اس ویران کارخانے میں۔ اماں کی بات سن کر میں چونک کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ یہ جملہ میں نے دوسری بار سنا تھا، ایک بار اس بزرگ بابا کے منہ سے اور دوسری بار خالہ کلثوم کے بتانے پر۔ پھر اچانک میں چارپائی سے اٹھی اور چپل پیروں میں پہنتے ہوئے چادر لے کر کارخانے کو نکل آئی۔ اماں نے بہت آوازیں دی مگر میں انسنی کرتے ہوئے فیکٹری کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ زمین و آسمان آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، کیونکہ وہ واقعی ویران اور اجڑی ہوئی کھنڈر تھی، نہ کہ کوئی کارخانہ۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے یہاں مجھ سے کام کروایا؟ اس سے پہلے کہ میرا دل خوف کی شدت سے پھٹ جاتا، میرے قدم تیز تیز بابا کی طرف اٹھ رہے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے مجھے اس اطلاع سے آگاہ کیا تھا کہ یہ فیکٹری سالوں پہلے تباہ ہو گئی تھی۔ جو ہی میں ان کے گھر گئی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور میرے پاس آئے، بولے بیٹا میں جانتا تھا ایک بار پھر تم یہاں ضرور آؤ گی، تمہاری آنکھوں اور چہرے سے میں پہچان گیا تھا کہ تم کسی آسیب زدہ پر جاتی ہو، آسیب زدہ جگہ پر جاتی ہو اور انہی کے زیر اثر ہو۔ بعض دفعہ ہماری آنکھوں دیکھا ایک دکھاوا اور جھوٹا منظر ہوتا ہے، مگر پھر جب حقیقت آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو سچائی کا انکشاف بھیانک دل پر گراں گزرتا ہے۔ میں نے بزرگ بابا سے کہا مجھے فیکٹری کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، آخر کون تھے وہ جنہیں مجھ سے کام کروانا تھا اور اتنے دن تک کام کرواتے رہے، بھلا میری ذات سے ان کا کیا تعلق تھا؟ بابا بتانے لگے ارے بیٹا یہ 20-25 سال پرانا کارخانہ تھا، یہاں خاصی تعداد میں لوگ کام کرتے تھے، اوپر والے حصے میں انسان آباد تھے تو نیچے والے حصے میں جنات کا بسیرا تھا۔ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے، مگر کسی کو بھی جنات سے کوئی خوف محسوس نہ ہوتا۔ اکثر نائٹ شفٹ میں کام کرنے والوں کو وہ دکھائی بھی دیا کرتے اور باقاعدہ مشینیں چلنے کی آواز بھی سنائی دیتی، کبھی فیکٹری کی بتیاں جلتی اور بجھتی بھی دکھائی دیتی۔
اکثر لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ نائٹ شفٹ میں کام نہ کریں۔ دونوں ہی مخلوقات کا کارخانے سے اچھا گزر ہو رہا تھا، مگر اچانک جو فیکٹری کا سیٹ تھا اس سے کسی کی دشمنی ہوئی اور اس نے دشمنی میں آ کر پورے کارخانے کو آگ لگوا دی۔ اتنی شدت کی آگ تھی کہ وہاں موجود ہر شے جل کر خاک ہو گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں بڑی تعداد میں انسان بھی موجود تھے اور اس آگ میں وہ بھی جل کر مر گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں آج بھی اس ویران علاقے میں بھٹکتی ہیں، مگر ہاں، انسانوں کا نقصان ہو، وہاں جنات کا بھی نقصان ہوا تھا، کیونکہ ملبہ زمین بوس ہو گیا جس میں جنات بھی بہت بڑی تعداد میں جاں بحق ہو گئے، اور کہتے ہیں وہاں کئی دن تک انسانی اور جنات کی چیخوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ پھر جس جس کی لاش ملتی گئی اسے دفنایا گیا، مگر آج تک وہاں اکثر مشینیں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے فیکٹری کے ملبے میں آج بھی کئی مشینیں موجود ہوں، مگر کوئی انسان اندر نہیں جاتا۔ مگر یہ راز بھی میں معلوم کر کے رہوں گا کہ آخر وہ چیزیں تمہارے سامنے کیوں آئیں اور تمہارے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اس فیکٹری کی لرزہ خیز داستان سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کئی دن تک میں شدید بخار میں مبتلا رہی تھی۔ پھر بابا جی نے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھیانک خواب آنا بند ہو گئے، ورنہ نہ جانے کتنے دن تک میں نیند میں اٹھ کر چیختی رہی۔ اماں بھی باتیں جان گئی تھی، مجھے دلاسا دیتی کہ جو ہوا بھول جاؤ۔ اب میں گھر پر کپڑے سلائی کرتی، میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں دوبارہ کہیں جا کر کام ڈھونڈوں۔ پھر ایک روز جب میں سو رہی تھی تو مجھے مردانہ آواز سنائی دی جو کہ خاصی نرمی سے بول رہا تھا، رابعہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھے تمہارے کام کی ضرورت ہے۔ میں خوف زدہ اٹھ بیٹھی، ڈرتے ڈرتے باہر آئی تو اپنے سامنے وجود کو کھڑے پایا۔ میں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میں ساری حقیقت جان گئی ہوں، خدا را میرا پیچھا چھوڑ دو، آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں انچارج ہی تھا۔ وہ قریب آ کر بولا، ہم وہاں آج سے نہیں سالوں سے کام کرتے آ رہے تھے، ہمارا کام صحیح جا رہا تھا، ہمیں کبھی کسی انسان یا آدم زادی کی ضرورت نہ پڑی، مگر جب تم وہاں آئی تمہاری حالت نہایت بری تھی، شاید سارا دن پھرنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر بدحالی اور مظلومیت طاری تھی۔ پھر ہم نے سوچا کہ کام تو ہمیں بھی کروانا ہے، کیوں نہ تم سے ہی اپنی ضرورت پوری کی جائے۔ میں نے تمہیں وہاں کام دے دیا، اپنے حالات تمہارے سامنے ظاہر کر دیے۔ دھیرے دھیرے میری دلچسپی تم میں بڑھنے لگی، کیونکہ تم نہایت معصوم اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ تم ہرگز کسی چیز کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش نہ کرتی، مگر تم آہستہ آہستہ بڑھیا کے بارے میں جاننے لگی تھی۔ ہم بیچارے جنات بھی کیا کرتے، اس بڑھیا کو مردار کھانے کی عادت تھی، کوئی بھی مری ہوئی شے دیکھتی تو اس سے رہا نہ جاتا اور اسے لمحوں میں چٹ کر جاتی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی جب اس نے ایک پورا مردہ کھا لیا۔ وہ ایک ہندو جنزادی تھی جبکہ ہم مسلمان۔ دھیرے دھیرے اس کی یہ حرکات ناقابل برداشت ہو گئیں، اور اس سے پہلے تم اس کی حقیقت جان جاتی میں نے اسے کارخانے سے ہی نکلوا کر جنات کے ذریعے اس کے اپنے ہندو قبیلے میں بھجوا دیا۔ تم یہ بھی جان کر خوف زدہ ہوئی تھی کہ وہاں 2 رنگ کے کپڑے کیوں سلائی کروائے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب ہماری دوسرے قبیلے سے لڑائی ہو تو ہم پہلے سے ہی سفید کپڑے سلوا لیا کرتے تھے، اور کبھی ہمیں اپنے عمل کرنے ہوتے تو ہمیں کالا لباس زیبتن کرنا پڑتا۔ آج بھی تم جا کر دیکھو تو اسی طرح فیکٹری میں کام ہو رہا ہے۔ وہ جو نوجوان لڑکی تمہارے سامنے آئی تھی وہ اور کوئی نہیں، میری منگیتر ساشا تھی۔ وہ میری اس حرکت پر ناراض تھی کہ میں نے تمہیں اپنی فیکٹری میں کام کیوں دیا۔ شاید وہ میرا حال دل جان گئی تھی کہ میں تمہارے اندر کس قدر دلچسپی رکھنے لگا ہوں، اور پھر اپنی پسندیدگی میں اس حد تک چلا گیا کہ تمہیں اپنانے کا سوچنے لگا۔ جب یہ خبر ساشا کو ہوئی اور اس نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ اچھا نہیں کیا، یوں تمہیں سچائی کا پتہ چل گیا، مگر پریشان نہ ہو، میں ہرگز تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ میں صرف یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم نے جتنے دن کام کیا پوری تنخواہ وصول کر لو۔ پھر فرجاد نے میرے ہاتھ میں تھیلا رکھا اور خود میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں وہ ہرگز نہ لینا چاہتی تھی۔ میرا خوف ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا، برقرار تھا۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان تھی، وہ مجھے اسی بزرگ بابا کے پاس لے گئیں۔ وہ کہنے لگے، بیٹی اب تم ساری حقیقت جان گئی ہو، اس لیے مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں دوبارہ پریشان کریں گے، مگر پھر بھی تمہارا اتنا اچھا علاج کروں گا کہ تمہیں ان چیزوں سے جلد ہی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔
جتنا جلدی ممکن ہو سکے اپنا ذہن کام میں لگاؤ تاکہ ان فالتو سوچوں سے تمہیں نجات ملے۔ یوں اماں اور بزرگ بابا کی کوششوں سے جلد ہی میں ان بھیانک یادوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوئی۔ ایک دن نازو میرے پاس آئی تو کہنے لگی، رابعہ یہ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ آخر تم کس کارخانے میں کام کرتی تھی؟ اب خالہ تمہیں یوں دم درود کروانے کیوں لے کر جاتی ہیں؟ اب بھلا میں اسے کیا بتاتی کہ زندگی میں پہلی بار گھر سے نکل کر کام کرنے کا سوچا تھا اور میرے ساتھ کتنے حادثات پیش آئے۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اتنی اچھی سلائی کرتی ہوں تو گھر پر آس پڑوس کی لڑکیوں کو سلائی سکھانا شروع کر دوں، اس سے اچھی خاصی آمدنی بھی ہو جائے گی اور دوسروں کو ہنرمند بنانے کا بہترین موقع ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنے گھر کے باہر میں نے ایک بورڈ لگا دیا جس پر میں نے لکھ رکھا تھا رابعہ سلائی سینٹر، اور پھر میری یہ کوشش بہت حد تک کامیاب ہو گئی۔ میں نے کافی تعداد میں اپنے علاقے کی بچیوں کو جمع کر کے انہیں اپنی طرح ماہر درزن بنانا شروع کیا، اس کام کا آغاز کیا۔ ایک دن اماں گھر کی صفائی کر رہی تھیں تو انہیں پرانے برتنوں میں رکھا وہی لفافہ ملا جو بطور تنخواہ مجھے جاتے جاتے فرجاد نے دیا تھا۔ اماں نے لفافہ مجھے دیا تو کہا، یہ تیری محنت کی کمائی ہے، تو نے وہاں محنت کی تھی، اب یہ سارے پیسے میں تیرے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھ دوں گی تاکہ مجھے تیری شادی کرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور نہ جانے کیوں اماں کی اس بات سن کر میں نے ہلکی سی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال دی تھی۔